کرپشن کے جھوٹے مقدمات پر 14 برس کی طویل قید کاٹ کر مرد حر کا خطاب پانے والے سابق صدر آصف علی زرداری عمران خان کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے ایک بار پھر جھوٹے مقدمات کی زد میں ہیں، جن کا واحد مقصد انہیں اور ان کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو ریاستی دباؤ میں رکھنا ہے۔ لیکن تحقیقات اور عدالتی پیشیوں کے باوجود ابھی تک نیب نیازی گٹھ جوڑ ان کے خلاف میگا منی لانڈرنگ سکینڈل میں سے کچھ بھی نہیں نکال سکا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آصف علی زرداری کے خلاف جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ان کا میڈیا ٹرائل مسلسل جاری ہے۔ آصف زرداری کے خلاف وہ سیاسی مقدمات جو 90 کی دہائی میں بدماشیہ اور مسلم لیگ نون نے مل کر بنائے، ان کا جواب تو نواز شریف کی معذرت، چیئرمین احتساب کمیشن سیف الرحمان کے ان کے پاؤں پڑنے اور بعد ازاں عدالتوں سے بریت کی صورت میں موجود ہے۔ جہاں تک موجودہ کیسز کا سوال ہے تو سابق صدر پر امید ہیں کہ آزاد عدلیہ ایک بار پھر ان کے حق میں فیصلہ دے گی۔ 3 دہائیوں سے مقتدر اداروں اور سیاسی مخالفین کا فرض اولین آصف زرداری کی کردار کشی ہی رہا ہے۔ بہتان، دشنام، تعصب، نفرت اور انتقام کا ہر حربہ سہنے اور اپنے نظریاتی مخالف سے مرد حر کی سند حاصل کر لینے کے باوجود مخالفین کے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو رہے اور آج بھی زرداری کو متون کرنا ان کا مقصد حیات ہے۔ خیر سے مرد حر بھی یہی داغ سجا کر صدارتی اور وزیر اعظم ہاؤس سے زندان تک جانے کی رسم بڑی سج دھج سے بار بار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہر مرتبہ جیل اسی بہادری سے کاٹی کہ ان کے نظریاتی مخالف مجید نظامی نے انہیں مرد حر کا خطاب دے دیا۔ سن 2008 میں بی بی کی شہادت کے بعد پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کھپے کا نعرہ لگانے والے آصف زرداری کا کہنا ہے کہ مرد کی یہ شان نہیں کہ وہ تکلیف میں اف تک کہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مخالفین کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ ایک مزاحمتی سیاستدان کا نقطہ نظر ہے جو مفاہمت پر یقین رکھتا ہے اور سیاست عملیت پسندی کی کرتا ہے۔ وہ جب بھی مشکل میں آتے ہیں تو کہیں چھپا ہوا مزاحمتی اندر سے سر نکال لیتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا شریک حیات بننے سے پہلے زرداری قبیلے کا ایک سردار آسودگی کی زندگی گزار رہا تھا، مگر بینظیر بھٹو سے ناطہ جوڑنا آصف زرداری کا سب سے بڑا جرم ٹھہرا۔ وہ دن اور آج کا دن آصف زرداری بھٹو دشمن قوتوں کے غضب کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ طاقتور حلقے سمجھتے تھے کہ بھٹو کی نہتی بیٹی ہمیں کیسے شکست دے سکتی ہے، لہٰذا اسے فی الوقت جان کی امان دی جائے اور اس کے اقربا کی کردار کشی کر کے بھٹو ازم کو ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا سب سے پہلے بھٹو کی بیٹی کو اس کے باپ کے حوالوں سے گناہ گار گردانا گیا۔ بھٹو کو کبھی غدار، کبھی کافر، کبھی قاتل کہا گیا، لیکن جب تاریخ نے بھٹو کے قتل کو جوڈیشل مرڈر قرار دے کر انہیں دنیا کے عظیم ترین انسانوں کے قبیل میں شامل کرتے ہوئے امر کر دیا تو بھٹو کی بیٹی اس قابل فخر میراث کی وارث قرار پائی۔ بینظیر بھٹو پہلی مرتبہ اقتدار میں آئیں تو کچھ ہی عرصے بعد ان کی حکومت کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں اور پھر ایک روز انہیں اقتدار سے رخصت کر دیا گیا اور آصف زرداری کو کرپشن کے جھوٹے الزامات پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن پھر وہی الزام لگانے والا صدر غلام اسحاق خان مرد حر کو جیل سے نکال کر اس سے وفاقی وزیر کا حلف لے کر یہ اعلان کرتا ہے کہ آصف زرداری بے گناہ تھا اور میرے الزامات جھوٹے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ جب بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو گئے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو ان کا اقتدار کیسے ہضم ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سازش ہوئی اور مرتضی بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت کے 1 ماہ بعد ہی صدر فاروق لغاری نے غداری کرتے ہوئے پیٹھ میں چھرا گھونپا اور بینظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ آصف زرداری کو ایک بار پھر زندان میں ڈال دیا گیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر نام کے شریف جمہوری حکمرانوں کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا مقابلہ جرأت، بہادری اور غیرت سے کرتے ہیں۔ جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کرنا اور آئین و قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنا آصف زرداری کی روایت رہی ہے۔ یہ ضمیر کا قیدی ایوان میں ہو یا پس زندہ، جرأت کا استعارہ ہی رہا ہے۔ سازشی شریف برادران مقافات عمل کا شکار ہوئے تو آصف زرداری نے ان کا استقبال پھولوں کے گلدستوں سے کیا۔ چنانچہ جھوٹے مقدمے بنانے والے تائب ہوئے اور فرمایا کہ سازش کرنے والے کوئی اور تھے اور ہمیں تو صرف مہرہ بنایا گیا۔ زرداری تقریباً 12 سال بے گناہ قید کاٹ کر پاکستان کی عدالتوں سے باعزت بری ہوئے تو تاریخ میں سرخرو ٹھہرے اور مخالفین کے منہ ہمیشہ کے لیے کالے ہوئے۔ انہیں چوراہوں میں لٹکانے اور سڑکوں پر گھسیٹنے کے دعوے دار ناکام اور شرمندہ اور پھر معافی کے طلبگار ہوئے اور انہیں معافی دے دی گئی۔ یوں مرد حر نے اپنے غم اور تلخیاں بھول کر عوام کے غم بانٹنے کے لیے آگے بڑھنے کی راہ ہموار کی اور مفاہمت کا راستہ اپنایا۔ آصف زرداری کو امید تھی کہ اب آسانیاں آئیں گی اور ملک آگے بڑھے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت سائن کیا۔
दूसरी तरफ भुट्टो के नज़रिए और फलसफे को ख़त्म करने में नाकाम रहने वाले साजिशियों ने घबराकर भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने का फैसला किया। उनका ख्याल था कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर देने से भुट्टो का नज़रिया और फलसफा भी ख़त्म हो जाएगा। ताहम ऐसा ना हो सका और उनकी शहादत के बाद हर घर से भुट्टो निकल आया, जिसके नतीजे में मर्द हुर सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज हो गया। आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और बीबी के फर्जंद के हमरा बीबी के मिशन की तकमील का आज़म किया। जमहूरी सफ़र नए सिरे से शुरू हुआ। 18वीं तरमीम के जरिए आइन से आमराना इक़दामात और शिकों का खात्मा हुआ। इख्तियारात मुतलकुल अनान हाकिम से पार्लिमान को मुंतकिल हुए। सूबों को शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी मिली। तारीख में पहली मरतबा इक़्तिदार एक जमहूरी हुकूमत से दूसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतकिल हुआ। अब इन जराइम पर सदर जरदारी को कैसे मुआफ़ किया जा सकता था? पहले जरदारी हुकूमत के खिलाफ मेमोगेट स्कैंडल लाया गया, फिर इनके वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कर दिया गया। ताहम जरदारी इस्तकामत से डटे रहे और अपनी हुकूमत के 5 साल पूरे किए। लेकिन इक़्तिदार से रुखसती के 7 बरस बाद भी आसिफ अली जरदारी इस्टेब्लिशमेंट का हदफ है। अहले हवस मुद्दई और मुनसिफ बनकर जरदारी पर करप्शन के झूठे इल्ज़ामात आयद किए चले जा रहे हैं ताकि इनको सियासी तौर पर मुसलसल दबाव में रखा जा सके। इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वज़ीर आज़म के इक़्तिदार में आने के बाद से आसिफ जरदारी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ तर कर दिया गया है। लेकिन आसिफ जरदारी के वही अंदाज़े जुनू इश्क हैं। फरमाते हैं, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। आसिफ अली जरदारी वाक़तन एक अजीब शख्सियत है। बहतान, इल्ज़ाम, नफ़रत, तासुब और इंतकाम का जवाब वो बसीरत, तदब्बर, मोहब्बत, बर्दाश्त, सुलहजोई और रिवायती मुस्कुराहट से ही देते हैं। फिर से वही इल्ज़ामात, अदालतें, कटहरे और जिंदान, और वही ज़मीर का कैदी आसिफ अली जरदारी। करप्शन के नए पुराने सारे केस और ये इखलाकी मुकदमे जो बूटचाट सियासतदानों और पार्टी गद्दारों समेत आलाकार सहाफ़ियों ने आसिफ जरदारी के किरदार पर लगाए, इन सब का फ़ैसला ज़मीन और आसमान दोनों पर होना अभी बाकी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।